امتحان میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے محنت کر لی تو پھر اللہ سے دعا کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہم نے دن رات جاگ کر محنت کی، سبجیکٹ پر عبور حاصل کر لیا، اس کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو پھر دعا نے کیا کرنا ہے؟ دوسری جانب ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو دعاؤں سے کامیاب ہو جائیں گے، اور جب ایسا ہونا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دراصل تو انتہائی ہے، حقیقت ان دنوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے، اس میں کچھ کام انسان کے ذمے ہے تو کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہوا ہے۔ اگر ایک کسان بیج بوئے بغیر فصل کی دعا کرے تو وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا۔ اللہ کا مدد کا اظہار جو اس کی محنت سے مشروط تھا وہ نظر نہیں آئے گا۔ دوسری جانب ایک کسان جب بیج بو لیتا ہے تو اب بھی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام تو کر لیا، لیکن بے شمار منفی عوامل سے اس سے کنٹرول سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہی نہ ہو تو فصل نہیں ہوگی، کوئی وبا پھیل جائے تو فصل تباہ ہو جائے گی، کوئی سیلاب آ جائے تو سب کچھ خاص و خشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اس طرح وہ طلبہ جو محنت کے بغیر دعا پر ہی اکتفا کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا نہ کر کے کوتاہی کی ہے، اور اس شرط کو پورا ہی نہیں کیا جو دعا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان کی دعا ایسی ہی جیسے گاڑی میں فیول ڈالنے بغیر اس کو چلانے کی کوشش کرنا، یا کسان کا بیج بوئے بنا فصل کی توقع کرنا۔ دوسرے جانب وہ طلبہ جو محنت کر چکے ہیں، انہوں نے ابھی کامیابی کی ایک شرط پوری کی ہے۔ اس محنت کے علاوہ بے شمار ناقابل کنٹرول عوامل ان کی محنت کو اکارات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالبہ نے بہت اچھی تیاری کر لی، سب کچھ پریکٹس کر لیا، لیکن اس کے باوجود کئی عوامل اس کی محنت پر حاوی آ کر اس سے ناکامی کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ ان امتحان کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس کے ذہن سے بات نکل سکتی ہے، پرچہ خلاف توقع آ سکتا ہے، مارکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے وغیرہ۔ چنانچہ اللہ سے استدعا کی جاتی ہے کہ اے میرے رب، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ کا کام ہے کہ مجھے ناقابل کنٹرول عوامل کے اثر سے محفوظ رکھ کر نتیجے میرے حق میں برآمد کر دیجیے۔ اس لیے جب کامیابی ملتی ہے تو ایک بندہ مومن
سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیتا ہے اور اس کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ ہماری محنت کا پھل دینے والا ہی بے مجرد ہماری محنت نہیں۔ اپنے حصے کا کام کئی گنا دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا